بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشیا ٹائمز کی کتاب شناسی کے آج کے پروگرام میں میں جس کتاب کا تعارف کرانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اسلام حملوں کی زد میں۔ یہ کتاب اصلاً اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جو آج کل سوشل میڈیا پہ خاص طور سے کیے جاتے ہیں ان کا بہت اچھے انداز میں جواب اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ اس کے مؤلف آصف احمد صاحب ہیں۔ یہ گوہاٹی میں ہیں، حکومت آسام کے یہ فرسٹ کلاس آفیسر ہیں۔ انہوں نے لا میں ماسٹر کر رکھا ہے۔ اصلاً یہ صرف انگریزی زبان میں لکھتے ہیں۔ اس کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ان کی ایک کتاب اور شائع ہوئی تھی روحانی سفر کے نام سے۔ اس میں انہوں نے اپنے واردات اسلام کے مطالعہ کی طرف وہ کیسے مائل ہوئے اور اسلام میں جو روحانیت کا جو تصور ہے اس موضوع پر اظہار خیال کیا تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اصلاً یہ کتاب ان کے مختلف مضامین کا مجموعہ ہے جو وہ انگریزی زبان میں لکھتے رہے ہیں اور وہ اخبارات اور رسائل کی زینت بنتے رہے ہیں۔ ان مضامین کی اہمیت کی وجہ سے انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کروایا اور یہ کتاب MR پبلیکیشنز دریا گنج سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب کن موضوعات پر مشتمل ہے اس کا اندازہ اس کے کچھ عناوین سے کیا جا سکتا ہے۔ 3 طلاق کا موضوع گزشتہ دنوں میڈیا پر حاوی رہا ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اسلام میں طلاق کی مشروعیت کیوں ہے اور قرآن نے طلاق کا کیا طریقہ بیان کیا ہے۔ قرآن پر کچھ دنوں پہلے ایک کتاب آئی تھی شیطانی آیات کے نام سے۔ ایک مضمون میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے جس لکھا ہے کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، شیطانی آیات کا مجموعہ نہیں ہے۔ حضور نے متعدد نکاح کیوں کیے؟ اس مضمون میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعدد ازواج کی حکمتوں پر روشنی ڈالی۔ اسلام پر ایک مشہور اعتراض ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، دہشت گردوں کو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ ایک مضمون انہوں نے اس موضوع پر بھی لکھا ہے، کیا اسلام دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ ایک دلچسپ مضمون ہے، کیا اسلام بیوی کو مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی ڈومیسٹک وائلنس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسلام پر بہت بڑا الزام ہے۔ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے اور کس طرح اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کیا چور کا ہاتھ کاٹنا ظلم ہے؟ اسلامی سزاؤں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام کی سزائیں بڑی وحشتناک اور غیر انسانی ہیں۔ ایک مضمون میں یہ اظہار خیال کیا گیا ہے کہ کیا قرآن ظالمانہ سزاؤں کی وکالت کرتا ہے؟ اسلام میں جنگ کی جو تعلیمات ہیں اس کو لوگ غلط طریقے سے عام حالات پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اسلام نے جنگ کی اجازت کب دی ہے؟
تو اس طرح کے اس میں مختلف مضامین ہیں۔ موجودہ دور میں اس کتاب کی غیر معمولی اہمیت ہے کہ اس میں بہت اچھے انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ چونکہ اس کتاب کے مصنف جدید تعلیم یافتہ ہیں اور نئے ذہن کے لوگوں کے درمیان ہی رہتے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اس لیے انہوں نے موجودہ جدید ذہن کی رعایت کرتے ہوئے اسلام پر کیے جانے والے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کے خلاف یہ بے بنیاد کیا جانے والے اعتراضات کا جواب فراہم ہو سکے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔